بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ یہاں پر دین کی نسبت سے جمع ہیں، اور ماشاءاللہ کیسا مبارک اور نورانی ماحول ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب ایک بار بیان فرما رہے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کے اندر ایک خاص صفت یہ تھی کہ وہ انسانوں کی قدر بہت کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ انسان جو ہے وہ خلاصہ کائنات ہے، اور اس نے انسان کی قدر کی تو گویا اللہ کی ہر مخلوق کی قدر کی۔ اور فرماتے تھے جس نعمت میں ہم بڑھوتری چاہتے ہوں، اضافہ چاہتے ہوں، اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اور یہ نص قطعی ہے۔ اللہ نے فرما دیا اگر تم شکر کرو گے تو ہم اضافہ فرما دیں گے۔ مفہوم ہے۔ شکر جو ہوتا ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے اور عمل سے، تینوں طریقوں سے اگر ہو تو وہ شکر بنتا ہے۔ دل میں یہ کیفیت ہو کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، ہمارا اس میں اپنا کوئی وہ نہیں ہے استدلال یا استحقاق، اپنے فضل سے، یعنی اللہ کی طرف منسوب کرے اس نعمت کو کہ اللہ نے بغیر اہلیت بغیر استحقاق کے یہ نعمت ہمیں دی ہے، اور اللہ کا احسان مانے، اللہ کا دل سے شکر احسان مانے۔ دوسرے زبان سے بھی عملی جو شکر کے کلمات ہیں اس کو پڑھتا رہے، اللہ لک حمد لک شکر، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور تیسرے عمل کے ذریعے سے، عملی شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا برمحل استعمال ہو، یعنی جو نعمت اللہ نے نعمت دی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس کا غلط استعمال نہ ہو، اس پہ اسراف نہ ہو، تبذیر نہ ہو، بے موقع محل نہ خرچ ہو، تو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو بتایا ہے وہیں خرچ کرے، تو یہ ہوا عملی شکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا مبارک کام، دین کی محنت جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ ام الاعمال ہے، سارے خیر کے اعمال اس کی برکت سے زندہ ہوں گے۔ ایسے ہم تو علی گڑھ میں سن 70 میں گئے، 15 سال کی عمر میں، اور تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گیا پھر، اور وہاں اللہ نے بزرگوں کی برکت سے یہ محنت شروع فرمائی۔ وہ پہلے تو پورا دہریت کا ماحول تھا، بالکل نہ کوئی مکتب تھا، نہ مدرسہ تھا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی عالم، اور لیکن یہ محنت بڑوں کی توجہ سے ہوتی رہی، اور میرے خیال سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا یوسف صاحب کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا انعام الحسن صاحب کا دور دیکھا جو تقریباً 25 سال تک حضرت کی بڑی توجہات تھی۔ علی گڑھ کے جو لوگ جاتے تھے تو حضرت بہت ان کے ہمت افزائی فرماتے، مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اظہار صاحب، مولانا عبد اللہ صاحب، اور خوب جو ہے سراہتے، اور مختلف مواقع پر ان حضرات کی آمد ہوتی تھی۔ مولانا عمر صاحب کی تو کثرت سے ہوتی تھی، مختلف بہانوں سے علاج کے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب ہفتوں قیام فرماتے تھے۔ حضرت شیخ کے خلفاء میں مولانا جمیل صاحب حیدرآباد کے، ان کا ہفتوں قیام رہتا تھا۔ ایک بار اور بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی، 80 لوگوں کی تشکیل کر کے بڑے بڑے اساتذہ کو مولانا خود تشریف لے گیا سنورو صاحب کے گاؤں میں، پورے شہر میں خود تھا، اس ایک پوری بس بھر کے اور گاڑیوں میں 3 دن کے لیے۔ آپ سوچیے وہ کیسی جماعت ہوگی جس میں مولانا جمیل صاحب ہوں، سارے پرانے ساتھی اور نئے نئے اساتذہ، اور اس سے بہت سارے لوگ کام میں لگے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کا ہفتوں قیام، اور وہ فرماتے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ فرماتے تھے ہمت افزائی کے طور پر کہ مجھے سب سے زیادہ اچھا تو مدینے میں لگتا ہے، مکے میں، پھر علی گڑھ میں میری ہمت عجیب لگتا ہے، لڑکوں کی ہمت۔ اور دلیل کے طور پر یہ کہتے کہ یہاں آپ لوگ کام کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر ملے گا،
کہتے تھے کہ بازار جو ہے سب سے اونچی جگہ بتائی گئی، یعنی لیکن وہاں پر جو کوئی چوتھا کلمہ پڑھے گا تو اس کو لاکھوں نیکیاں ملی. حالانکہ سب سے اچھی جگہ جو ہے مسجد ہے، جہاں عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوتا ہے، تلاوت ہوتی ہے. اور بازار کو بتایا گیا کہ بدترین جگہ ہے، وہاں غفلت پیدا ہوتی ہے. تو غفلت کے ماحول میں جو اگر ذکر کرے گا تو اس کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے. تو یہ یونیورسٹیز کالجز کا ماحول جہاں مخلوط تعلیم ہے، جہاں مادیت کی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیا کی اہمیت بڑھائی جاتی ہے دلوں میں، وہاں پر اگر کوئی آدمی سنت کے ساتھ چلے اور دعوت کی فکر لے کر کے چلے تو اس کو کتنا اجر ملے گا. یہ مولانا فرمایا کرتے تھے ہم لوگ ہمت افزائی کے لیے. تو الحمدللہ اس محنت کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ ایک خاموش انقلاب آ گیا اس پورے علاقے میں. اتنا اب تو صرف ہمارا ایک چھوٹا سا محلہ ہے وادی اسماعیل، ہم لوگ نام رکھا اس کا، وہاں مسجد بنائی مسجد ابراہیم کے نام سے، اس میں مدرسہ، اور اسی سے ماشاءاللہ کتنے طلبہ ہمارے پورے یعنی جو ہے یو پی میں اور دوسرے مدرسوں میں، چھوٹے سے مدرسے تھے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے. اور وہاں چھوٹے سے محلے میں میرے خیال سے مسجد میں تو تراویح ہوتی تھی 15-16 جگہوں پر قرآن پورا ہوتا تھا. گھروں میں فرض نماز وہاں پڑھی، اس کے بعد سنا رہے ہیں، مسجد نہیں ملتی تھی. ایسے پورا ایک اللہ نے ایک ماحول بدل دیا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے ہمارے ہاں وہاں پروفیسر تھے، اب ریٹائر ہو گئے، اعظم صاحب ابھی بھی حیات، تو وہی مکان بنا لیا. قاری صاحب تشریف لایا کرتے تھے. ایک بار قاری صاحب تشریف لائے تو ہمارے ہاں جیسے بزرگوں کا معمول ہے، کوئی بزرگ یا بڑے مشاہیر علماء میں آئے تو ان کی زیارت کے لیے ہمیں جانا چاہیے، یہ ہمارے بڑوں کی ہدایات تھی. چنانچہ مشورے میں عشاء کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ نادر صاحب، ثناء اللہ صاحب اور ساتھ میں بھی لگ گیا، تینوں لوگ ہم لوگ گئے ان کی زیارت کے لیے جہاں ان کے ٹھہرے ہوئے تھے ان کے بیٹے. ہم لوگ گئے تو قاری صاحب گئے، کافی اس وقت عمر دراز ہو چکے تھے، وہ ذوف تھا اور بہت ہمت افزائی فرماتے تھے، کام کی بہت تائید کرتے تھے، اجتماعات میں کبھی کبھی بیانات بھی ہوتے تھے ان کے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں ڈیوزبری گیا اور وہاں انگلینڈ گیا تو مجھے ایسا احساس ہوا جیسے میں دیوبند میں اتنا بڑا مدرسہ اور مرکز میں بیان ہوا اور وہاں اتنے معلوم بچے تعلیم پڑھ رہے ہیں، تو بہت بڑے سراہا کام کو. پھر فرمانے لگے کہ میں جب انگلینڈ گیا تو میں نے سوچا کہ میں پیرس بھی ہو لیتا، پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ تھا کہ پیرس میں کون استقبال کرے گا. تو وہ معلوم ہوا کہ ایک اپنے شاگرد کو پہلے بھیج دیا کہ وہاں ٹھہرنے کا ہمارا انتظام کر لینا، جو جس فلائٹ سے ہم لوگ آئیں گے وہاں ہم کو ریسیو کر لینا. وہ فرمانے لگے جب ہم پیرس کے ہوائی اڈے پر اترے تو دیکھا کہ وہاں سینکڑوں نورانی چہرے اور لمبا توپ پہنے ہوئے، عمامہ باندھے ہوئے اور ہمارے استقبال کے لیے موجود. تو میں تھوڑی سی دیر کے لیے سکتے میں آگا کہ یہ ایسی نورانی شکلیں اس پیرس کی سرزمین پر کہاں سے آ گئیں، کہیں فرشتے تو نہیں اتر آئے ہوئے بائک پر نے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تبلیغ میں لگے ہوئے عرب ہیں، تونس کے، الجزائر کے، مراکش کے. ان کو پتہ چلا کہ ایک بڑے مشاہیر علماء میں سے آ رہے ہیں تو وہ دعا کے لیے حاضر ہوئے. نادر صاحب نے اشارہ کیا ثناء اللہ صاحب کی طرف کہ یہ پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے، مولانا عمر صاحب ہی نے ترغیب دی تھی تم فرانسیسی سیکھو، اور حضرت جی اور مولانا عمر صاحب نے دعا دے کے ان کو رخصت کیا تھا کہ تم گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کے جا رہے ہو 67 میں. اور وہاں جا کے 2-2.5 سال میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی اپنے مضمون میں بہت، اور ساتھ میں شام میں ملاقاتیں کیا کرتے. تو مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب کھڑے ہو گئے اور ثناء اللہ صاحب کو کھڑا کیا اور بڑی دیر تک معانقہ کر کے دعا دیتے ہیں عجیب کیفیت کے ساتھ اس طریقے سے. اب آپ ماشاءاللہ دیکھیے یہ محنت کی برکت سے وہ تو چلے آئے، بعد میں اور کتنی جماعتیں گئیں اور کتنا ہوا اور اللہ نے کیسا اس کو، اور کتنے مسلح اور مسجدیں اور پورے یورپ میں گویا فرانس سے جماعتیں جاتی ہیں اور کتنی اس کے خیر ہے. تو یہ مبارک کام میرے بھائی اور دوستوں پانی کی طرح سے ہے. کہتے جاری پانی جیسے ہوتا ہے، جاری پانی ہوتا ہے خود پاک ہوتا ہے، گندگی کو بھی پاک کر دیتا ہے. بس
تو اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں تو کتنی جگہوں پر حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت فکر تھی، اور علی گڑھ والوں کو تو بہت ہی زیادہ وہ سراہتے تھے، اور کہتے تھے بھائی تم لوگ تو پوری دنیا کی نیت کرو، اور چاند پر جماعت جائے گی تو تم چاند کی بھی جماعت بنا رہا، مولانا فرماتے تھے اس طریقے سے۔ تو آسٹریلیا میں کچھ کام نہیں تھا، تو ایک میرٹھ کے ایک صاحب تھے جو فزکس میں پی ایچ ڈی، تو مولانا عمر صاحب نے کے پاس لے گئے ہمارے خالد صاحب، کہا کہ ان کا آسٹریلیا، تو الیاس نام تھا، تو مولانا عمر صاحب نے کہا بھائی تم 3 چلے لگا کے پھر جاؤ، کہا حضرت مجھے فوراً جانا ہے، تو کہا اچھا چلہ لگا لو، کہا اس کی آخر میں یہ کہا 3 دن میرے ساتھ رہو یہاں بنگلے والی بات میں، بیان میں آگے بیٹھنا، اور ان کو پھر بہت اس طرح سے پوری توجہ ڈال کر کے ان کو بھیجا سب سے پہلے پی ایچ ڈی کرنے کے، اور پینانگ میں وہ رہے، ماشاءاللہ وہاں انہوں نے کام شروع کیا۔ اس کے بعد پھر اور کئی ہمارے ہاں کے لوگ، اقبال انصاری، محب اللہ صاحب، سب پی ایچ ڈی کرنے گئے۔ اس کے بعد مسلسل حضرت کے مشورے سے آسٹریلیا جماعتیں جانا شروع ہوئی۔ اب ماشاءاللہ وہاں ہر شہر میں، سڈنی میں بھی، میلبرن میں بھی، برسبن میں بھی، پرتھ میں بھی، ہمارا بھی جانا ہوا، کہیں 100 مسجدیں، کہیں معلوم ہوا 50 مسجدیں، مسلح، ہر چیز، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز، یعنی حلال کھانے کا انتظام اور پردے کا کوئی نام و نشان نہیں، ہر چیز زندہ ہونا شروع ہو گئی آسٹریلیا میں، سب اس چیز کی محنت کی برکت۔ تو یہ کام جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ خود ایک بڑی نعمت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم لگا دیا، ان کو تو بہت ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہماری جماعت جا رہی تھی پہلی بار حضرت جی کے زمانے میں 92 میں، تو مولانا احمد لاڈ صاحب نے بات کی، مولانا عمر صاحب نے بھی بات کی، اور بزرگوں نے بھی، کئی نشستوں میں بات ہوئی۔ مولانا نے فرمایا کہ دیکھو حضرت جی پر اس وقت 3 باتوں کا غلبہ ہے۔ مولانا انعام الحسن صاحب 92 کی بات ہے، اور 95 میں حضرت کا انتقال ہو گیا، محرم میں 10 محرم۔ تو حضرت پہ یہ غلبہ ہے کہ جتنے ہمارے دعوت میں لگے ہوئے ساتھی ہیں، کام کرنے والے، سب کے اندر فکر آخرت بڑھ رہی ہو، فکر آخرت، کہ حضرت غلبہ ہے اس چیز کا۔ دوسرے یہ فرمایا حضرت چاہتے ہیں کہ ہر جگہ مسجد کی جماعت بنے، اور جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں سب اپنی اصلاح کی نیت سے یہ 5 کام کریں، اپنی اصلاح کی۔ اس میں کام کی بھی حفاظت ہے، کام کرنے والوں کی بھی حفاظت ہے، اور کام کے نہج کی بھی حفاظت حضرت فرمایا کرتے۔ اور تیسرے حضرت چاہتے ہیں کہ سب کے لیے خوب ہدایت کی دعا مانگی جائے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، ایک وقت مقرر کر کے اللہ سے خوب گر گرا کر کے ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے سورہ فاتحہ میں یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے، ہم ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ البتہ اس کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں، دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، ہر چیز اللہ کے خزانے سے آتی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے سبب بنایا ہے۔ غلہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے، کوئی ساری دنیا کے انسان ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ نے سبب بنایا ہے، کسان کی محنت، کھیتی، بیج، کھاد، تو آپ دیکھیے لاکھوں ٹن غلے وجود میں، ابھی گیہوں وجود میں آ جائیں گے۔ پھل ہے، انڈے کے اسباب بنائے، دودھ کے اسباب بنائے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علماء کرام سے سنا کہ ہدایت کے بھی اللہ نے اسباب بنائے ہیں۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ملے گی، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، اس کے لیے اللہ نے ہدایت کے لیے سبب بنایا ہے، جو بزرگوں سے سنا۔ ایک تو کہتے ہیں انابت ہو آدمی میں، اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے اندر طلب ہو، جو جس کے اندر انابت ہوتی ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ انابت پہلی شرط ہے، اس لیے جماعت میں بھی جو اپنی طلب سے جو لوگ جاتے ہیں، چاہے 3 دن میں جائیں تو دیکھا بن کے جاتے ہیں، اور جو پکڑ دھکڑ کر کے زبردستی بھیج دیا گیا 4 مہینے میں لیے، معلوم ہوا کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے، اور یہ فضائل کی جو کتابیں ہیں یا گھر گھر کی جو ملاقاتیں ہیں، تاکہ آدمی میں طلب پیدا ہو، اس کو آخرت کی فکر آئے، اس کو ایمان کی اہمیت آئے کہ اگر بغیر ایمان کے مر گئے تو ہمیشہ کی آگ ہے، اور اگر ایمان کو بچا کے لے گئے تو جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے
جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کہا گیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ ایمان سے ہو جب بچا کے لے جائے گا آدمی، اسی لیے کہا گیا، اللہ نے خود فرمایا کہ ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، یعنی جہنم سے بچنا کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کا ہارٹ کا بیماری ہو جائے تو اس کو آئی سی یو میں، کہ بہت سیریس مریض ہے، اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ سوچئے یہ کتنا سیریس معاملہ ہے کہ آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو آپ سوچئے کہاں ہمیشہ کی زندگی اس کی جڑ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو زیادہ فکر کرنی ہے جو ہمیں ایمان کی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس محنت میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اپنے ایمان پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ایمان کی موجودہ نعمت پر شکر ادا کریں، اس سے بڑھے گی نعمت، اور ایمان کی اپنے جان و مال کے ساتھ دور دراز جا کے اپنے قوی ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی مجلسوں میں بیٹھیں اور بات کو سنیں، اس سے ایمان بڑھے گا۔ قرآن پاک کو خوب تلاوت کریں اور اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں۔ یہ سب ایمان کو بڑھانے کے لیے علماء کرام نے نسخے بتائے ہیں، اور ایمان کو بچانے کے لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اجتناب معصیت سب سے پہلی چیز ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر گناہ جو ہے یہ آگ کے انگارے کی طرح سے ہے، یہ سانپ کے بچے کی طرح سے ہے۔ چھوٹا سانپ ہو یا بڑا سانپ ہو، اگر زہریلا ہے ڈس لے گا آدمی مر جائے گا، اس کی جان خطرے میں۔ تو ہر گناہ سے بچے آدمی، اس سے ایمان محفوظ رہے گا، اور ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ اور دوسرے یہ بتلاتے ہیں کہ سنت کا اہتمام کرے۔ سنت کا جتنا، مسواک ایک سنت ہے، 70 فضائل لکھے ہوئے ہیں، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ ہر عمل میں دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اگر سنت کی اتباع کریں گے تو اللہ ہمیں محبوب بنا لیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ تیسرے یہ بتایا کہ دین کی جو مجالس ہوتی ہیں، اگر اس میں ہم صرف اللہ کے لیے اگر شریک ہوں اور طلب کے ساتھ بات کو سنیں تو جہاں آخرت کی فکر آئے گی، عمل کا شوق پیدا ہوگا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرے گا تم سب بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی۔ کتنی بڑی چیز ہے، اور ظاہر ہے مغفرت اس کی ہوگی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تو یہ چیز خاتمے کے لیے معین بنے گی۔ تو یہ پھر بھی یہ بتایا کہ یہ مسجد وار جماعت کے جو 5 کام ہیں یہ اتنے اہم ہیں، بشرطے کہ وہ کامل طریقے سے ہوں اور فضائل کے استحضار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، ناقص نہ ہو۔ 3 دن ہمارا لگے کامل لگے اور اچھا لگے، 2.5 گھنٹے ہمارے لگے کامل لگے، 2 گشت ہمارے کامل ہوں، اور اسی طریقے سے اپنا مشورہ ہمارا صحیح نہج پر ہو۔ اگر یہ 5 کام اور گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، یہ اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے اس کے اندر، بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے، جیسا ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، ناقص چیز کا اثر نہیں ہوتا۔ بریانی بنائی جائے اور چاول ناقص رہ جائے، کچے ہو تو کھائے گا آدمی، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ پھل ہے ناقص، پکا ہی نہیں، پختہ نہیں، تو کوئی اسے پسند نہیں کرے گا۔ ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامل ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اعمال ہیں ان کے اندر اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے۔ تعلیم کی تاثیر کا صحیح طریقے سے اگر فضائل کی تعلیم ہوگی تو عمل کا شوق پیدا ہوگا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور آخرت کی فکر آئے گی۔ مشورہ اگر صحیح نہج سے ہوگا تو آپس میں قلوب جڑیں گے اور اجتماعیت قائم ہوگی، اور جب اجتماعیت قائم ہوگی تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اور 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سحری کے کھانے میں اور خرید میں۔ تو اگر مسجد کی جماعت میں اجتماعیت ہے، اجتماعیت قائم ہوگی جب مشورہ صحیح طریقے سے ہوگا۔ ہمارے بات میں ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ بیان فرما رہے تھے، پرانوں کے مجمع میں پوری دنیا کے پرانے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 5 کام جو ہیں ان میں 4 میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ 3 دن میں کوئی آدمی روانگی کی ہدایت کرے، جماعت میں جائے، 3 دن جو بتایا گیا اس طرح وقت لگائے،
دو تعلیمی میں کوئی اختلاف نہیں، فضائل کی جو بزرگوں نے تعلیم بتائی ہے اس کو کرے، 2.5 گھنٹے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اعمال دعوت کو گھر گھر زندہ کرنے کی محنت کرنا اور خود اس میں لگنا ہر گھر میں، اور اسی طریقے سے اپنا روزہ ہے۔ اختلاف جو شروع ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورہ جہاں ایک طرف خیر ہے، اس سے خیر بہترین خیر وجود میں آتی ہے اور بہت سارے فضائل ہیں، لیکن اگر اس میں نفسانیت شامل ہو گئی تو وہ خیر کے بجائے وہ اس سے دل پھٹ جائیں گے بالکل۔ انہوں نے کہا کہ اگر دودھ ہے، ایک دودھ کتنی اچھی غذا ہے، دودھ غذا بھی ہے اور وہ پینے کی بھی چیز ہے اور اس کی الگ سے دعا بتائی گئی ہے، اور لیکن اگر اس میں ہم تھوڑا سا کھٹائی ڈال دیں دودھ میں یا لیمو ڈال دیں تو پورا دودھ پھٹ جائے گا، وہ نہ پینے لائق رہے گا نہ پلانے لائق رہے گا۔ تو مشورہ جو ہے بالکل شہد کی طرح سے، دودھ کی طرح سے ہے۔ اگر اس میں اپنے نفس کو بچا کر کے، ڈر کر کے اور رائے بھی دی جائے تو جیسے عرضی پیش کی جاتی ہے، درخواست، کسی کی رائے کی کاٹ نہ ہو، اپنی رائے پر اصرار نہ ہو، تو جہاں مشورہ اگر صحیح طریقے سے ہوگا تو دل جڑ جائیں گے، اس سے بہترین خیر وجود میں آئے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اس میں اگر نفس شامل ہو گیا تو وہ سمجھیے ایسے جیسے دودھ میں آپ نے وہ کچھ ڈال دی، کوئی غلط چیز ڈال دی، سارا دودھ بیکار ہو جائے گا۔ تو مشورے میں بہت ڈر کر کے رائے دینی چاہیے، اور جس کو فیصل بنایا جائے اس کو تو بہت ہی زیادہ ڈرنا چاہیے مشورے کا فیصل، بہت اونچا کام ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ 5 کام ہر ساتھی اپنی اصلاح کی نیت سے اپنا گشت اپنے لیے کریں، ہم 2 گشت کریں، اپنے گھروں میں خود تعلیم اپنی نگرانی میں کرائیں اور اپنا 2.5 گھنٹہ خود لگائیں، اپنا روزہ خود لگائیں، تو اس سے انشاءاللہ اگر پرانے ساتھی اگر 3 دن لگائیں گے، نیوں کو لے کے جائیں گے تو اس سے ایک نیا عملہ وجود میں آئے گا۔ ادھر ہم اپنی مسجد میں، ہمارے یہاں رمضان میں بہت کم نکلنے گئے، قرآن کی ترتیب ٹوٹ جائے گی۔ ابھی جب بڑوں سے سن کر کے اس کو خوب ترغیب دی گئی، بھائی جماعتیں نکالو، پہلے عشرے میں، دوسرے ٹھیک ہے، تیسرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، کوئی ضروری۔ تو دوسرے ہفتے میں ہم نے اپنی مسجد میں آواز لگانا شروع کی، بھائی چلو ہمیں چلنا ہے، قرآن کی ترتیب پورا کرنے کا، پورا ہو گیا پھر۔ تو ہوتے ہوتے 28 لوگ ہو گئے جماعت، ماشاءاللہ۔ اب ہماری 14 ہماری مسجد کے اور آس پاس کے جو پکو وہاں پہ 7 ہو گئے، اور ہم نے کہا 3 راتیں لگانی ہے، پوری 3 دن۔ اور اس میں بڑے بڑے 3 ڈاکٹر نکلے جو بڑے یعنی مشہور ڈاکٹر یعنی سمجھے شوگر کے اور آنکھ کے سب نکلے، نئے نئے نوجوان نکلے۔ وہ 3 دن ایسا اچھا لگا کہ واقعی نہیں، بہت ہی یعنی اچھا لگا جب پورا 3 دن لگایا، اور وہ ساتھی بھی بہت خوش رہے جو وہ کرتے۔ تو یہ کام اگر پرانے ساتھی نکلیں گے، اس میں علماء کرام بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، پرانے ساتھی ہوں، تو ان کے ساتھ جو نئے نکلیں گے تو وہ کام کو سیکھیں گے، ان کی صفات ان میں منتقل ہوں گی جو ہے، اور اس سے ایک نیا عملہ وجود میں آئے گا۔ تو سب حضرات اس کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اب آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔